فرانس میں ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جہاں پر دنیا کی مختلف 25 یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ڈاکٹرز نے امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر ریسرچ کی. توجہ چاہ رہا ہوں. وہ تفصیل سے ان کے نام درج ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیوں کے ہیں، باقی یورپ کے جو ممالک ہیں ان کی یونیورسٹیوں کے ہیں، ایشیا کی بعض یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں. ان میں صرف ایک مسلمان ہے جو لبنان کی ایک یونیورسٹی کا تھا، تو باقی جو 24 ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ان میں عیسائی ہیں، ان میں دوسرے بے دین لوگ بھی ہیں جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. تو انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمات پر اور ان کی شخصیت پر ریسرچ کی، اور انہوں نے اس اپنی تحقیق کو ایک کتابی شکل دی، اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا سپر برین ان اسلام، امام جعفر صادق. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اگر کوئی بہترین دماغ پیدا ہوا ہے تو وہ جعفر صادق. توجہ چاہ رہا ہوں. وہ کتاب موجود ہے پاکستان میں مارکیٹ میں. وہ کتاب تو اصل مفصل ہے، جو اصل کتاب ہے انگریزی میں تھی، پھر اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا، پھر فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوا، اور اردو میں بھی وہ 2-3 ناموں سے موجود ہے. ایک خلاصہ کر کے ایک کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے امام جعفر صادق اور سائنسی انکشافات. یہ اسی کتاب کا خلاصہ ہے. اچھا، ایک کتاب اس طرح نام سے آئی ہے کہ سپر مین ان اسلام. یہ ہے تو اردو میں، لیکن انہوں نے نام رکھا سپر مین ان اسلام، امام جعفر صادق. اس نام سے بھی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، وہ پڑھیے گا، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. میرے دوستو، آپ حیران ہو جائیں گے. اس کتاب میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی یہ ایسی انوکھی دانشگاہ تھی اور دنیا کی ایک ایسی انوکھی یونیورسٹی تھی کہ جہاں پر نہ پڑھانے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی، نہ پڑھنے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی. ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ مختلف علوم اور فنون سے دلچسپی رکھنے والے لوگ محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں موجود ہوتے تھے. کوئی علم ریاضی سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ریاضیات کے متعلق امام سے سوال کرتا، امام علیہ السلام اس کو جواب دیتے. اس علم ریاضی کے اصول فروع امام بتاتے تھے، اور فن ریاضی سے دلچسپی رکھنے والے امام کی زبان مبارک سے سن کے تختیوں پر لکھتے تھے. اس زمانے میں کاغذ اتنا عام دستیاب نہیں تھا. کاغذ فقط چین میں بنتا تھا اور بہت مہنگا پڑتا تھا. مختلف علوم سے دلچسپی رکھنے والے سوال کرتے تھے. ریاضی والا ریاضی کا سوال کرتا، علم نجوم والا نجوم کا سوال کرتا، فلسفے والا فلسفے کا سوال کرتا، قرآنیات والا قرآن کا، حدیث والا حدیث کا، تاریخ والا تاریخ کا، ارضیات والا ارضیات کا، فلکیات والا فلکیات کا. تمام علوم میں کتنے علوم گنوں. اسی سپر برین ان اسلام میں لکھا شیعو جعفریو لکھتے ہیں ان کی. اچھا، چونکہ لکھنے والے شیعہ تو نہیں ہیں، لکھنے والے عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں. ان میں بہت ساری باتوں سے ایک شیعہ نقطہ نظر سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال انہوں کی وہ جو کتاب ہے بڑی قابل قدر تحقیق ہے، کیونکہ وہ تو امامت قسمت کا عقیدہ لوگ نہیں رکھتے ہیں. بہرحال انہوں نے ایک روایت کو ذکر کیا، آپ حیران ہو جائیں گے. کہتے ہیں چشم فلک نے نہیں دیکھا ایسا استاد. وہ امام صادق کائنات کے وہ عظیم استاد تھے. توجہ، حوالہ میں دے چکا، کتاب کو جا کے پڑھ لینا، میں لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں. وہ کہتے ہیں امام صادق کائنات کے وہ عظیم استاد تھے جو 500 علوم پڑھایا کرتے تھے.